ہلو، ہاں طلحہ سیلفی بول رہے بھیا؟ ہاں کون؟ میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے. جی بولے. سب خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ. ارے پرسوں میری بات ہو رہی تھی ایک وہاں کے کیا کہتے ہیں بیکانیر کے ایک صاحب تھے، ڈاکٹر ہیں وہ. تو ان سے جو تھا وہ کچھ اہل حدیث فرقے سے وہ بھی تعلق رکھتے تھے. تو ان سے میری کچھ بات چل رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن رہتا ہے، ایک ہاتھ میں حدیث رہتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں اور تو وہ سب ہم قرآن و حدیث سے اخذ کرتے ہیں. جی. تو کہنے لگے اور اس کے برعکس جو ہے میں نہ تو کسی ائمہ کا قول مانتا ہوں نہ ہی میں کسی محدث کی رائے لیتا ہوں جو کہ قرآن و حدیث میں نہ ملتی ہے اپنے من سے کسی نے دی. تو میں نے کہا حضرت پھر آپ مجھے صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث سے بتا دیجئے. تو وہ کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا، طلحہ سیلفی سے میں بات کراؤں گا. تو وہ اس دن ملا رہے تھے آپ کو کال، پرسوں بڑی دیر تک ملائی لیکن کال ملی نہیں، پھر وہ چلے گئے. تو پھر مجھے آپ کا نمبر ملا کہیں سے، تو میں نے کہا آپ ہی سے ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں. تو بتا سکتے ہیں صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث سے؟ مطلب آپ حدیث کس کو مانتے ہیں؟ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، اور تو بس یہی ہے تعریف؟ میں ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، قرآن جو ہے وہ اللہ کی حدیث ہے. نہیں، ابھی آپ کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے. حدیث کی تعریف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے دیکھا آپ نے روکا نہیں تو وہ بھی حدیث ہی مانا جائے گا. جی حدیث کی تعریف ہوتی ہے. تو اصل میں حدیث تو ہوتی ہی وہ ہے جو صحیح ہو. اچھا، ضعیف حدیث کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ضعیف حدیث یعنی مشکوک، یعنی اس میں شک ہے. جی جی نہیں، میں ضعیف سن لیں حدیث پہلے کی بات راہیل نہیں بھائی، کر پوری رہا. بات سن لیں آپ، اس کے بارے میں بات کریں تفصیلی. دیکھیں میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بس آپ کے ساتھ میں بات کر رہے ہوں گے. سنیں نا، آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں گے، آپ کو بھی لگ رہا ہو کہ میں بھی اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، بہت اطمینان سے بات کرتا ہوں. ہاں کہ نہیں کہ سب آپ بھی بولتے رہیں میں بھی، تو پھر میں تو فون ڈسکنیکٹ کر دوں کیونکہ مجھے اتنا وقت تو رہتا نہیں ہے. تو پہلے آپ تسلی سے بات سنیں میری، اس کے بعد میں آپ کو جو کہنا ہو کہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث تو ہوتی ہی وہ ہے جو صحیح ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمیں صحیح ثابت ہے اس کو ماننا ہے. جو ضعیف ہوتی ہے یعنی مشکوک، ضعیف کا معنی مشکوک، یعنی اس میں کچھ راوی ایسے آ گئے ہیں جن سے بھول چک ہوئی ہے یا کچھ مطلب حافظے کے کمزور تھے یا کچھ تھے، تو یعنی مشکوک بات ہے. اور مشکوک بات کے پیچھے پڑنے سے تو قرآن نے منع کیا ہے کہ بھائی جو جس چیز میں تمہیں شک ہے، جس چیز میں تم شک کرتے ہو، جو مشکوک ہو اس کو چھوڑ دو، شک والی باتوں کے پیچھے مت پڑو. تو میرے بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ مطلب حدیث ہوتی ہی وہ ہے جو صحیح ہو. سمجھے؟ جی بول لیا. جی جی، تو حدیث ہوتی ہی وہی ہے جو صحیح ہو. جی، کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس کے بارے میں؟ حسن حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ صحیح ہوتی ہے نا. اچھا، وہ بھی صحیح ہوتی ہے. ہاں، حسن جو روایت ہوتی ہے یا صحیح جو ہوتی ہے وہ صحیح ہی مانی جاتی ہیں دونوں روایتیں. جو روایت صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. اس میں بہت سی اقسام ہیں. ہلو طلحہ سیلفی صاحب. ہاں ہیلو ہلو. جی جی نیٹ ورک چلا گیا تھا. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسن درجے کی روایت ہو یا صحیح ہو دونوں صحیح ہی مانی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں جو ضعیف یعنی مشکوک روایتیں ہیں تو ان کی بہت سی اقسام ہیں. جی جی، تو صحیح حدیث کی تعریف جو ہے جو آج کری ہے محدثوں نے، تو یہ کسی صحابہ نے تو کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کی نہیں. قرآن نے کی ہے بھائی، یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں کری ہے صحیح حدیث کی تعریف، بتا دیجیے. دیکھیں قرآن نے کیا بات کہی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ.
یہ قرآن کی سورہ غالباً 26 پارے کی آیت ہے. تو اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو. تو محدثین کے پاس جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لے کر کے حدیث بیان کرتا تھا تو محدثین کیا کرتے تھے؟ اس کی چھان بین کرتے تھے قرآن کی آیت کے تحت. تو انہوں نے جو کام کیا ہے الحمدللہ قرآن کے مطابق ہی کیا ہے. قرآن کی جو تخریج تحقیق کی ہے قرآن کے مطابق ہی کی ہے حدیثوں کی تخریج. جی مطلب اس کی اصل ہم کو قرآن سے مل جاتی ہے. جی بالکل ملتی ہے. بس اچھا، اس کی اصل قرآن سے ملتی ہے. جی. اس حال ثواب کی اصل بھی ہمیں قرآن حدیث سے مل جاتی ہے. کون سی سال ثواب؟ جو 11ویں ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، اس کی اصل بھی ہم کو قرآن و حدیث سے مل جاتی ہے. اچھا بتائیں. ابھی تو میرے سامنے نہیں کھلا ہوا ہے، میرا جو جتنا مواد ہے وہ تو بھی نہیں کھلا ہے، ابھی میری کتابیں نہیں کھلی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کھولیں یا جب بیٹھیں تو جب بتا دینا کہ بھائی آج غالباً ایک حدیث تھی، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی، مشہور. نہیں دیکھیں ایسا ہے راہیل بھائی، دیکھیں ایسا ہے کہ میں الحمدللہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں کہ حدیث کی تخریج اور تحقیق کرنا جانتا ہوں میں. تو آپ میرے سامنے کسی ایسی کتاب کی روایت نہ پڑھیں جو صحیحین کے علاوہ ہو، کیونکہ اس کی سند کو چیک کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ہمارا ذمہ ہے. تو ہم بنا اس کو جانچے پرکھے نہیں لیتے نا. تو اس وجہ سے اگر صحیحین کے علاوہ کوئی روایت ہے تو آپ مجھے اس کی پوری سند پڑھ کے سنائیں، اس کے بعد میں حوالہ بتائیں کہ فلاں کتاب کے اندر ہے. تو انشاءاللہ بات کرنے میں آسانی ہوگی. میں نے آپ کو سند پڑھ کے بتائی جیسے جی. تو اس میں جب سند پڑھ کے میں نے آپ کو بتا دی تو اس کی جو تحقیق ہوگی جی وہ آپ کس بنا پہ کریں گے؟ اپنی خود کی تحقیق ہوگی یا کسی کی تحقیق کے مطابق تحقیق کریں گے؟ نہیں، وہ تو ہمارے جو محدثین ہیں، ائمہ ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ غالباً کہ شاید آپ بھی مانتے ہوں گے، جیسے کہ امام ابن حجر اسقلانی ہیں فتح الباری کے شارح، امام نووی ہیں، امام ذہبی ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کی تخریج کا کام الحمدللہ پہلے کئی سو صدیوں پہلے کر دیا ہے. ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہم وہیں سے لیتے ہیں، یعنی جس بندے کے بارے میں علماء کی جو رائے ہے وہی لیتے. اچھا علماء کی رائے آپ کے نزدیک حجت ہوتی ہے؟ ہاں اجماع ہو گیا نا وہ تو. اچھا اجماع ہو گیا. اچھا اجماع کسی غلط چیز پہ اگر ہو جائے تو؟ نہیں، غلط چیز سے تو الحمدللہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے اجماع کو. علماء یعنی علماء کی ایک جماعت، سمجھے؟ اچھا علماء اگر غلط چیز پہ ہو جائے تو اسے کوئی نہیں مانتا. راہیل بھائی بات سنیں پہلے. علماء کی ایک جماعت یعنی محدثین، علماء سے مراد میرے آج کے دور کے علماء نہیں ہے کہ بھائی آپ بریلوی علماء کو مانیں یا میں دیوبندی علماء کو مانوں یا میں اہل حدیث علماء، وہ نہیں. علماء سے مراد پوری محدثین کی ایک جماعت جس کو تمام امت قبول کرتی ہے. تو امت کے علماء جس چیز پر متفق ہو جائیں یعنی محدثین، تو وہ تو اجماع مسئلہ ہو گیا، اور اجماع تو قرآن سے ثابت ہے. جی بے شک اجماع قرآن سے ثابت ہے. جی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اجماع قرآن سے ثابت ہے جی تو جیسے کہ جتنے بھی محدث گزرے ہیں تو اس میں سے تمام محدث جو تھے، تمام کیا غالباً سارے ہی محدث وہ مقلد تھے. نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. اجماع پہ آپ لوگ کیوں نہیں قائم رہتے؟ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. جی ہم کیسے غلط کہہ رہے ہیں بتا دیں. آپ بتائیں کہ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کو کس نے مقلد کہا ہے؟ امام بخاری کو مقلد نہیں کہا کسی نے. ارے میرے بھائی میں سوال کیا کر رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ نہیں میں آپ نے محدث کا نام لیا تو میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. اس پہ بھی آئیں گے، امام بخاری پہ بھی آئیں گے، لیکن امام بخاری سے پہلے ان کے استاد کو دیکھ لینا. امام بخاری کے جو استاد امام یحییٰ ابن معین ان کو کس نے مقلد کہا؟ امام حمیدی کو کس نے کہا؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. امام ابو موسیٰ جو امام بخاری کے ہی استاد ہیں، امام ابو موسیٰ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں امام بخاری کی بات کیوں کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں سنیں راہل بھائی، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں پہلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امام بخاری پہ بات مت کیجیے، میں کہہ رہا ہوں کیجیے، بالکل کیجیے. بخاری پہ، مسلم پہ، ترمذی سب پہ بات کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اپنی مرضی کے پسند کے مطابق آپ سلیکٹ کر لیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا. فریقین کے میں اس کا آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں. جو عوام الناس ہے وہ امام بخاری کو جانتی ہے. نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو عوام الناس کے کسی مسئلے کو جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اہل علم اس پر متفق نہ ہو. اہل علم جس بات پر مہر لگاتے ہیں وہی بات راجح ہوتی ہے.
عوام کیا ہے آج، عوام جو ہے اکثر عوام جو ہے نماز نہیں پڑھتی، تو کیا آپ مانیں گے صحیح کر رہی ہے عوام؟ نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھ میں آئے مسئلہ، اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا. نہیں عوام کا ذکر کرنا غلط ہے. عوام صاحب سنیں نا، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے جتنے بھی فرقے آپ لے لیجیے سب کے بیچ معتبر ہیں. بے شک ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو اسی لیے میں نے حضرت امام بخاری کا نام لیا. تو حضرت امام بخاری تو مقلد تھے، اور ان کو مقلد لکھنے والے اہل حدیث کے علماء ہیں. امام یحییٰ ابن معین یا جتنے ائمہ کا میں نے نام لیا ہے، کیا وہ تمام امت کے نزدیک معتبر نہیں؟ نہیں، بے شک معتبر ہیں، بے شک معتبر ہیں. تو ان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم امام بخاری کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب امام بخاری کی ہے. تو امام بخاری کو عوام الناس میں ہر انسان جانتا ہے. سنو پہلے، تو امام بخاری سے جن اساتذہ سے یہ حدیثیں لی ہیں، ہم تو ان اساتذہ پر یعنی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. بخاری شریف کی جن لوگوں پر بنیاد ہے، یعنی امام بخاری کے اساتذہ پر. حدثنا کہتے ہیں نا امام بخاری کے، میں نے فلاں استاد سے سنی، میں نے فلاں استاد سے سنی. تو بخاری کی جس چیز پر بنیاد ہے تو ہم تو بنیاد پر بات کر رہے ہیں نا. جی ضرور، آپ بنیاد پہ بات کریے، ہم امام بخاری پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں تو آپ جو ہے مطلب جو ہے اوپر پنجی پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جڑ پہ بات کریں نا، بنیاد پر. ہم ٹاپ پہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ امام بخاری کی امام سے پھر بتا رہے ہیں، امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف ہے. اچھا، بخاری شریف سے جو مسئلے نقل کیے گئے ہیں، بخاری شریف امام بخاری تو نے لکھی نہیں خود؟ نہیں امام بخاری نے لکھی ہے نا. امام بخاری نے خود لکھی بخاری شریف. وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے کہ مختلف نسخے شاگردوں نے نقل کیے ہوں امام بخاری کے، یا کسی نے نقل کیے ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن امام بخاری خود امام بخاری کی تصنیف ہے. امام بخاری کی تمام روایتیں جو ہیں وہ ان کے شاگردوں نے نقل فرمائی ہیں، تمام روایتیں ایسی. تو ان کے جو تمام شاگرد تھے وہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ نہیں، یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے سوال پوچھا ہے، میں ابھی تو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. وہی تو کہہ رہا ہوں میں، تقلید نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ان محدثین کے اندر. تو امام بخاری کو تو پھر آپ ہی کے علماء نے کیوں لکھا ہے مقلد؟ میرے پاس حوالے موجود ہیں. نہیں دیکھیں، ایسا ہے راہل بھائی، پہلے آپ نے شروع میں فون کرتے کے ساتھ ہی مجھے یہ بولا کہ آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اور آپ کے ایک شخص نے مجھے یہ بتایا کہ ہم قرآن و حدیث کو حجت مانتے، اس کے برخلاف جو بھی ہے ہم اس کو حجت نہیں مانتے. یعنی ہمارا عالم بے شک ہو سکتا ہے وہ، لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. الحمدللہ یہ شرف ہے ہم اہل الحدیث کا، باقی کی جماعت کا کسی کا نہیں ہے. باقی جماعت تو جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا بس اسی پر متفق ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد میں سارے بڑے. جی ہاں. تو امام بخاری جو کہ مقلد ہیں، ان سے روایت لینا پھر کیا حکم لگے گا؟ ایک مقلد سے روایت لینا، اس پہ کیا حکم لگے گا؟ نہیں، امام بخاری سے تو ثابت ہی نہیں ہے نا مقلد ہونا یا تقلید کرنا. نہیں، امام بخاری تو مقلد ہیں، اس کا انکار نہ کریے. نہیں، کس طرح پھر بتائیے مجھے کہ کس کی تقلید کرتے تھے امام بخاری، اور کہاں انہوں نے کہا کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے کتنے آپ ہی کے علماء نے لکھا ہے مقلد. نہیں دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گا، میرے بہت سے علماء نے ان کو غیر مقلد بھی لکھا ہے، یعنی محقق لکھا ہے ان کو، مجتہد لکھا ہے ان کو، فقیہ لکھا ہے ان کو. تو پھر کیا کریں گے؟ جی جو مجتہد ہوتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ مقلد نہیں ہوگا. تو پھر لیکن ہم بات کر رہے ہیں جس پہ اجماع ہے. ہم آپ کو اجماع پیش کر سکتے ہیں کہ امام بخاری پہ اجماع ہے کہ وہ مقلد تھے. کس نے کیا اجماع ہے؟ ہم انشاءاللہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، میں آپ کو پھر انشاءاللہ رات میں میں نے کل رات میں بھی آپ کو کال کری تھی کیونکہ رات کے ٹائم میں فارغ رہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب بھی وقت ملے آپ کو، آپ مجھے یہ چیز ثابت کیجیے گا کہ امام بخاری مقلد تھے یا انہوں نے کہیں کہا ہو کہ میں مقلد ہوں، اور میں انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری مقلد نہیں بلکہ وہ تو ایک مجتہد اور فقیہ تھے، بہت بڑے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کو آج رات میں انشاءاللہ کال کرتا ہوں. کتنے بجے فری رہتے ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیں میں زیادہ تر مصروف ہی رہتا ہوں، لیکن جیسے ہی وقت ملے گا آپ کی کال ریسیو کر لوں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک وقت بتا دیں مجھے، میں نہیں بتا سکتا نا، میں ابھی بھی کام سے ہی آیا ہوں، اپنی فری ہو گئے، ابھی نہاؤں گا دھوؤں گا، پھر جمعے کی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں، میں رات کی بات کر رہا، رات کو ہی کہہ رہا ہوں میں، ابھی جمعے کے بعد میں بھی جانا ہے میرے کو. لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، جس ٹائم پہ بھی آپ فون کریں گے تو مناسب ہوگا تو ریسیو کر لوں گا، اگر غیر مناسب ہوگا تو سمجھ لینا آپ کے مصروف ہے. نہیں، پھر میں تیاری کر کے بیٹھوں، پھر آپ کال ریسیو نہ کریں تو نہیں، آپ جو ہے مکمل طریقے سے تیاری کر لیں
اس کے بعد میں پھر کال کریں مجھے, ٹھیک ہے. اور وہ تیاری جو آپ کر کے رکھیں گے, ایسا تو نہیں سب ڈیلیٹ ہو جائے گی ایک دم, وہ تیاری کر کے ہی رکھیں, جیسے ہی میں جب بھی کال اٹھاؤں آپ اس کے متعلق مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں آج رات ہی میں ٹرائی کرتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے.